السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم قرآن کریم ترجمہ و تفسیر القرآن کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سن رہے ہیں اور جو میں بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا سنا سنایا جو ہے وہ قبول و منظور فرما کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی قرآن پاک کے بارے میں معلومات دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو جی ہم ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہتی ہوں، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ان کی فضیلت اور ان کا ترجمہ، ان کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں۔ تو آئیے ہم معلومات پہلے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں گے۔ تو سنیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے بارے میں رب تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ارشاد خداوندی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوروں بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو نصیحت دینا چاہتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے اتارا ہے، تو کیا کوئی ہم سے نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھو اور اس میں تدبر کرو۔ تدبر کیا مطلب؟ کہ اس میں سوچ بچار کرو، اس کے لفظوں کی پہچان کرو، اس کے معنی کی پہچان کرو کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فلاح دے گا، ضرور ہمیں کامیاب کرے گا۔
اور اس کا جلدی معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، یعنی کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، تو ہمیں معاوضہ کیوں نہیں مل رہا، ہمیں بدلہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے اس کا معاوضہ لینے میں جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب ہے، عظیم معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون و کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ میں کئی دین والوں کو دیکھتی ہوں، میں حافظ قرآن کو دیکھتی ہوں، عالموں کو دیکھتی ہوں کہ کیا وہ کرتے ہیں، ان کے دل کیسے ہیں، ان کے ذہن کیسے ہیں۔ کئی دینی طلباء مایوسی کا شکار رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور پھر اس دور میں جب کہ ہر طرف میڈیا کی یلغار ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، دینی تعلیم کی اہمیت سے ناواقف طبقہ ان کے منہ پر یہ جملے کستا ہے کہ دیکھو جی مولویوں کی کیا اوقات ہے، 1400 سال پرانا دین پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور یہ ابھی تک صفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کامیابی تو روشن خیالی میں ہے۔ طالب علم جب یہ باتیں سنتے ہیں اور ان دنیا داروں کے ظاہری حالات، کار کوٹھی بنگلہ دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ واقعتاً کامیاب تو یہی لوگ ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کی ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ کامیابی تو اصل اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھی ہے، ان دنیاوی ظاہری حالات میں کامیابی نہیں ہے، ان کی حقیقت تو اللہ والوں سے پوچھئے۔ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامع اشرفیہ کے، اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ان حکومت والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے سکون میں ہیں تو یہ ہمیں ختم کر دیں، یعنی اللہ والے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون پاتے ہیں۔ اگر مال و زر اور حکومت میں کامیابی ہوتی تو فرعون و حامان کامیاب ہوتے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے نواسے کربلا کے میدان میں نہ پائے جاتے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ اپنوں کو آزماتا ہے لے کر اور غیروں کو آزماتا ہے دے کر۔ مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں علم دین والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ حقیقت علم جس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے دل پر سے غیب سے وہ علوم وارد ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے، وہ کتابوں میں علوم نہیں ملتے جو علم کی وجہ سے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے، من عمل بما علم به علمہ اللہ ما لم یعلم، جس شخص نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو اس نے پڑھا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو اس نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، جو اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں نے کثرت معلومات کو علم سمجھ لیا ہے۔ ہائے 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 میری عزیزہ، آج کل لوگوں نے کثرت معلومات کو علم سمجھ لیا ہے، حالانکہ علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ سے علم اور معلومات کا عجیب فرق معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے معتقد ہوئے، زہد و تقوی کی وجہ سے یا کثرت عبادات کی وجہ سے یا کرامات کی وجہ سے، اور میں معتقد ہوا ہوں علم کی وجہ سے۔ اس پر لوگوں کو حیرت ہوئی
کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے تو صرف قافیہ تک کتابیں پڑھی ہوئی تھی، صرف ابتدائی درجات مراد ہیں، جبکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علم کا ایک زمانہ معترف ہے۔ لوگوں نے اس کا راز پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ابصار ہے اور ایک مبصرات ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ایک آدمی نے بہت سیاحت کر رکھی ہو یعنی بہت ساری اس نے سیر و تفریح کر رکھی ہو، لیکن اس کی نگاہ بہت کمزور ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے سیاحت بہت کم کی ہے، یعنی کہ سیر و تفریح اس نے بہت کم کی ہے مگر اس کی نگاہ بہت تیز ہے۔ اب جس نے سیاحت بہت کی ہے اس کی نگاہ کمزور ہے، اس کے مبصرات دیکھی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہیں، مگر کسی مبصر کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ جس نے بہت زیادہ سیاحت کی ہے اس کی نظر کمزور ہے، اس نے کسی دیکھی ہوئی چیز پر اسے پوری طرح واقفیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی چیز کو اچھی طرح دیکھا ہی نہیں ہے، ہر چیز کو سرسری طور پر دیکھا ہے۔ اور جس کی نگاہ تیز ہے اور سیاحت کم ہے اس کے مبصرات گو کم ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھا ہے اس کی پوری حقیقت معلوم ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے سیر و تفریح بہت کی ہے لیکن اس کی نگاہ کمزور ہے۔ اب اسے کسی چیز کا صحیح طرح علم نہیں کہ کوئی چیز کیسی ہے یا کیسی نہیں، اسے کسی چیز کا علم صحیح طرح نہیں ہے، وہ کسی چیز سے صحیح طرح واقف نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہے لیکن اس نے سیر و تفریح بہت کم کی ہے، تو اس کے مبصرات گو کم ہے، لیکن جس چیز کو دیکھا ہے اس کی پوری حقیقت معلوم ہے اسے۔ بس یہی فرق ہے ہمارا اور حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں۔ ہماری معلومات زیادہ ہیں لیکن بصیرت قلب زیادہ نہیں۔ کون کہنے لگے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں ہماری معلومات زیادہ ہیں لیکن بصیرت قلب زیادہ نہیں ہوئی، جبکہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کی معلومات گو کم ہے لیکن بصیرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اور جو اللہ نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا ہے گو وہ ان کا ہم سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن شریف سے پہلے میں قرآن کریم کے فضائل بیان کر رہی ہوں، یعنی کہ قرآن کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ میں قرآن کی صفتیں، قرآن کے فضائل، قرآن کے معجزات میں بیان نہیں کر سکتی، البتہ صرف قرآن پاک کی ایک صفت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ قرآن شریف خود معجزہ ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے تھے وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے دستور العمل، قانون، نظام حیات ہوا کرتے تھے، لیکن معجزے نہیں ہوتے تھے۔ معجزے ان کے علاوہ دوسری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے گئے، لیکن تورات شریف معجزہ نہیں تھا۔ قرآن مجید ایک نظام حیات بھی ہے، دستور العمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔
میں 1200 معجزات کی طرف اشارہ ہے، 1200 معجزات کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ آپ کو 3000 معجزات عطا فرمائے گے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ دعوت بھی ہے اور آپ کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، تو خود ہی یہ قرآن اس کی دلیل ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں اگر آپ ان موجودہ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو 2 قسم کی چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلی قسم میں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہتے ہیں، جن میں سورج، چاند، ستارے، پھل، انسان، پھول اور حیوانات شامل ہیں۔ دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم انسانی مصنوعات کہتے ہیں۔ ان میں یہ مائک ہے، مسجد، موٹر، جہاز وغیرہ ہیں۔ ان دونوں مصنوعات میں اگر فرق کو آپ سمجھ لیں تو وہی معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وہ کہلاتی ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلاً سورج جیسا سورج کوئی نہیں بنا سکتا، انسان جیسا انسان کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو جس چیز کا مقابلہ ممکن نہ ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، جبکہ انسان کی مصنوعات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً پاکستان سائیکل بناتا ہے تو ہندوستان والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر سائیکل بنا سکتے ہیں۔ الغرض انسان کی مصنوعات کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات و مخلوقات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن چیزوں کا مقابلہ نہ ہو سکے اس کی طرف کوئی دوسرا نہ بنا سکے، یعنی اس کی طرح کوئی دوسرا نہ بنا سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرح کئی آسمانی کتابیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم میں 4 بار یہ چیلنج اور اعلان کیا گیا ہے کہ اگر قرآن کریم کی حقانیت میں کسی کو کوئی تردد اور شک ہو تو اس جیسی کتاب بنا کر لے آئیں۔ لیکن اب تک اس اعلان کے بعد کسی سے اس جیسا کلام نہیں بن سکا اور نہ قیامت تک بن سکے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہے، تو اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کون سی چیز معجزہ ہے؟ آیا اس کا ورق یا جلد یا طباعت، کیا چیز معجزہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز معجزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کام تو انسان نے کیے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم خود معجزہ ہے۔ صفات تو بہت سی ہیں، لیکن بطور مثال چند صفات بیان کرتی ہوں۔ حفظ کرنا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کا انداز اس وقت لگا سکتے ہیں جبکہ اس کا مقابلہ آپ دوسری کتابوں سے کریں۔ قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتاب انجیل شریف ہے جو قرآن مجید سے تقریباً 600 سال پہلے نازل ہوئی۔ انجیل ماننے والے یعنی عیسائی ممالک 56 ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب مفت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ پادریوں سے کہیں کہ ہمیں انجیل اس کی اپنی نازل کردہ زبان میں دکھائیں، کیونکہ موجودہ انجیل کی حیثیت تو ترجمے کی ہے جو مختلف لوگوں نے کی ہے، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ موجود نہیں ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم خود معجزہ ہے۔ ہمارا قرآن جو ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام جو ہے، ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، جو الفاظ نازل ہوئے، وہی الفاظ
وہی قرآن، وہی اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے۔ آج اتنی دیر، اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی کہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا معجزہ حیرت انگیز ایک واقعہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص قوم کا مرزائی علاقہ جتائی تحصیل علی پورہ کا رہنے والا ہے، جس کی 2 بیویاں ہیں۔ ایک بیوی سے 4 بچے ہوئے اور دوسری بیوی سے صرف ایک لڑکا ہے۔ جو لڑکا دوسری بیوی کا ہے، یعنی جو ایک ہے، اس سے ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں۔ دوسرے 4 بھائی حسرت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے یا تو کسی طرح اس کو ماں باپ کی نظروں سے گرا دیا جائے یا پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ تو رمضان مبارک کی 5 تاریخ کو عصر کے بعد وہ 4 بھائی اینٹوں کا بٹھا جلا رہے تھے۔ ان کا اپنا بٹھا ہوگا اور وہ بٹھا جلا رہے تھے، اور وہ بٹھا جلانے کا آخری دن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی جو خدا کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا قاری بھی ہے، ان کے پاس آیا۔ اس کے بھائیوں نے سوچا کہ کسی طرح اس بھائی کو جلتی ہوئی بٹھی میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ان سب نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی ذرا آگے ہو کر اندر کی طرف دیکھو کہ آگ اچھی طرح جل رہی ہے۔ وہ بھائی دیکھنے لگا، وہ بیچارہ جیسے اندر کو جھانکنے لگا۔ ان سب بھائیوں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ جلتے ہوئے بٹھے کے اندر جا پڑا۔ ادھر اس کے ظالم بھائیوں نے جلدی سے بٹھے کا منہ بند کر دیا اور اس کو جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ افطاری کے وقت اس کی ماں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائیوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ وہ گاؤں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس حافظ قرآن کی ماں کو شک ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ تراویح کا وقت آ گیا لیکن حافظ صاحب نہیں آئے۔ پھر تو اس کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے خاوند سے کہا کہ میرے بیٹے کو کہیں اس کے بھائیوں نے بٹھے میں نہ ڈال دیا ہو۔ اس کے خاوند نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ رات کے 12-1 بجے کے وقت پولیس آئی۔ تقریباً 2-3 بجے کے درمیان بٹھے کا سوراخ کھولنا شروع کیا۔ جب کھولتے ہوئے اندر کے حصے میں آئے تو اندر سے آواز آئی کہ بھائی میرا خیال کرنا، میں اندر زندہ ہوں۔ جب اس کو سوراخ سے باہر نکالا گیا تو کیا ہوا؟ سب حیران رہ گئے کہ جلتے ہوئے بٹھے میں کیسے زندہ بچ گیا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ایک لوں کو بھی نہیں، ایک جسم کے بال کو بھی نہیں جلنے دیتے۔ جو کہ باعمل ہو، جس نے قرآن کا ادب کیا ہو، جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو، جس نے قرآن پر ایک ایک لفظ پر عمل کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسے ہی بچاتے ہیں۔ جس طرح وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب میرے بھائی مجھے آگ کے اندر پھینک کر گئے تو آگ میرے لیے گلزار بن گئی، اور افطاری کے وقت ایک سفید ریش آدمی میرے پاس آیا اور مجھے افطاری دے کر چلا گیا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے مقتدی میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں۔ چنانچہ یہی حال نماز عشاء اور تراویح میں رہا، اور اب میں آپ کے سامنے زندہ ہوں۔ جب انسپکٹر پولیس نے اس کے بھائیوں کو گرفتار کیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن پولیس والے اس کے تمام بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئے اور وہ حافظ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے بچ کر سلامت رہا۔ میں تعلیم کی مخالفت نہیں کرتی، میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہی۔ میں ڈگریوں کی اور روٹیاں کمانے کے ذریعے ہیں۔ یہ ڈگریاں جو لیتے ہیں لوگ، یہ روٹیاں کمانے اور روٹیاں کمانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، مگر ذریعہ نجات نہیں ہے۔ تعلیم جدید قرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو تھوڑا رزق بھی بہت بن جاتا ہے، اگر برکت نہ ہو تو رزق کی بہتات ہوتے ہوئے ہائے ہائے نہیں جاتی اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ طبیعتوں پر قابو رکھو، صبر کی عادت ڈالو، خدا کو یاد رکھو۔ یہ دنیا فانی ہے، اپنے معاملات درست رکھو،
رزق حلال کما کر کھاؤ، فقط اور سود اور کتے ہی حرام نہیں ہیں، بلکہ دودھ، گوشت اور نمک بھی حرام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح اور حق رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔